بڑی ہے وہ حقیقت بھی بڑی ہے. تو مولوی صاحب کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت اور دینی تعلیم کی اہمیت جو ہے ان عواموں نے گھٹا دیا، اور اس کا ایک ذمہ دار عوام بھی ہے. اس بات کو سن لیجیے، میں نے کہا کہ جو 200 کلو گوشت کھائیں گے لیکن اپنے مدارس میں مساجد کا وہ لحاظ نہیں کریں گے جس سے اس کی قوم اور خود کی جو ہے بلندی کو پہنچ سکتا ہے، جس سے اللہ اس کے رسول کی مرضیات کو حاصل کر سکتا ہے، اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. اصل زندگی اس کے اوپر کوئی 2 روپیہ خرچ کرنا نہیں چاہتی ہے. تو میرے بھائیو، آج افسوس کا مقام ہے، سن افسوس کا مقام ہے کہ آج ایک طرف جس کی سرٹیفکیٹ اچھا ہونے کا اللہ نے دیا اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی اس بات کی، تو مسلمانوں کو چاہیے یہ تو یہ تھا کہ اس تعلیم کو بہت آگے بڑھاتا، بہت آگے بڑھاتا. اسی میں جو محدثین پیدا ہوتے، اسی میں علامہ البانی پیدا ہوتے، علامہ بڑے بڑے جو ہے علامہ ابن تیمیہ پیدا ہوتے، وقت کے جو ہے ایسے لوگ پیدا ہوتے جو قرآن و حدیث کی جو ہے نشر و اشاعت کرتے اور دنیا کے اندر دین کا جو ہے یلغار ہوتا. آج غیر مسلم ہمارے طرف جو ہے چاروں طرف سے یلغار کر رہے ہیں، حملہ آور ہے. آج مسلمانوں کو نفرتوں کی نگاہوں سے دیکھے جا رہے ہیں. اگر یہ مسلمان اپنے وجود پر آ جاتے تو اللہ کے قسم آج تو یہ جو ہے میں کہنا نہیں چاہتا زبان سے، یہ تو خود بخود جو ہے یہ جو ہے ہم سے جو ہے پیچھے ہو جاتے، ہر اعتبار سے پیچھے ہو جاتے اور مجبور ہو جاتے کہ نہیں بھائی واقعی میں مسلمان کو میں سکھاؤں. ہم نے تو خود جو ہے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، ختم کر لیا، کتاب اللہ سے رشتہ ختم کر لیا. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب یعنی قرآن مقدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اوپر اٹھا دیتا ہے، سر بلندی عطا کرتا ہے، دنیا میں اس کا جو ہے ہمیشہ نام باقی رہتا ہے. وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ اسی کا ترجمہ کیا علامہ اقبال نے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خان ہوئے تاریخ پناہ ہو کر. میرے بھائیوں، وقت تو نہیں ہے، خطابت کا موقع نہیں کہ آپ کے سامنے خطابت کی جائے. اس لیے جو ہے بچوں کا تھوڑا پروگرام ہے، نصیحانہ پروگرام ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آئیے کہ اس بات پر میں آ رہا ہوں کہ اتنا بہترین کلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور عمل رہا. جمعہ کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، بڑا ہو چھوٹا پروگرام ہو، آپ یہ جملہ پڑھ دیتے کیا اور کیا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین بات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی بات. اور اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن تو ہے. اور کیا ہے یہ قرآن؟ یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، اور اللہ کے کلام سے بہتر کلام ہے. نبی فرماتے ہیں خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ اگر ہو سکتا ہے دنیا میں قابل اتباع تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توقع. آج ہم اور آپ کوئی دنیاوی اکڑ آ گیا، اس کا آج کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو ہیرو کا بات جیسا کر رہا ہو تو چلی رہا ہے. ایک کان میں کروسی مان لینا چاہتا ہے، کیوں دے دے کروسی مان لینا کیوں بھائی؟ تو شاہ رخ خان ایک خان آیا، اس نے جو یہ مان لیا. اب سارے ہمارے جو بچے وہ ہیں لیکن ہمارے مسلم بچوں کو میں نے دیکھا ہے ہم کئی لڑکا کے چھوڑا سے مذاق کے لکھا دے تو چھوڑی کرتے ہو لے تو آپ کو کروسی بننا شروع. یہ سب بات کیا ہے؟ یہ سب تنازعی کیوں آئی ہے؟ اور ابھی ہمارے حافظ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے خطاب کیا کہ آج جو ہے ہمارے نوجوان لڑکیوں کے جو ہے اقدام اور اس کے قدم جو ہے گناہوں کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس بچی کے اندر وہ تعلیم نہیں ہے. اگر اس کے اندر دینی تعلیم ہوتی اور وہ سمجھتی کہ پردے کا کیا لحاظ ہوتا ہے، زنا کا کیا جو ہے سزا ہے مرتب، اور جو ہے بے پردے کے رہنے کا کیا حساب و کتاب ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ تعلیم نہیں ہے. آپ ایسی تعلیم دلا رہے بچے کو جو باپ سامنے میں کھڑا ہے اور بیٹی اسکرٹ پہن کر کے اور ننگے ہو کر کے بیٹی جو اسکول جا رہی ہے اور لوگ بڑے فخر سے محسوس کرتا ہے ارے میری بیٹی نیت کر رہی ہے، اب پتا چلا کچھ دنوں میں وہیں سے وہ چھڑا کے لے کے بھاگ. یہ حالات ہیں مسلمانوں کی. شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو. میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، قوم کے خطاب دینا چاہ رہا ہوں، یہ شرم کی بات ہے کہ تمہاری بچی جو ہے گھروں کے ساتھ میں اور کسی کے ساتھ میں بھاگ رہی. کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس لیے کہ اس میں دینی تعلیم نہیں ہے، نہ تم نے دلایا اور نہ تم نے دیا.
اس کے ذمہ دار ہیں. اسی لیے پیارے نبی کی تعلیم آپ اٹھا کے دیکھو. تو میں یہ کہنے جا رہا تھا، بات لمبی ہو جائے گی کہ آپ سب سے پہلے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ حدیث جو ابھی بھائی صاحب نے پڑھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم دین کا طلب کرنا، حاصل کرنا، پڑھنا پڑھانا مسلمانوں پر فرض. کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارے وہی جملہ تو نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، فرمائے واجب کیا ہے، اور چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. تو اگر یہی تعلیم نبی نے وہی لفظ استعمال کیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا طلب کرنا فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے. تو اگر نماز آپ چھوڑ دے تو مولوی صاحب بھی کہتا ہے اس کو ارے تو کافر ہو گیا، کفر کے دائرے میں پہنچ گیا، ایسا ہو گیا، بڑا گنہگار ہو گیا. لیکن اگر کوئی بچہ، کوئی مسلمان اپنے بچے کو تعلیم نہ دیتا، نہ دلاتا، نہ پڑھتا، نہ خود پڑھاتا ہے تو اس کو کوئی کافر ہی نہیں سمجھتا ہے. ارے میرے بھائیوں، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے بنیادی باتیں جو ہے ان میں سے خاص بات یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی تعلیم مت حاصل کیجئے. نہیں اگر اوقات ہے آپ اپنے علماء کو، اپنے بچوں کو جو ہے احمدیہ سلفیہ یا دنیا کے اور جو مدارس اس میں نہیں بھیج سکتے، اتنی تعلیم نہیں لے سکتے ہیں، تو کم از کم ہر مسلمان مرد کے لیے، عورت کے لیے، بچہ، بوڑھا، جوان، سب کے لیے اتنی تعلیم ضروری ہے جس سے معرفت الہی حاصل ہو جائے. اور معرفت الہی کیا چیز؟ معرفت الہی کا مفہوم ہوتا ہے کہ کم از کم بچوں کو یا خود کو اتنی تعلیم ہو جائے کہ بچے کو اللہ کے بارے میں جانکاری ہو کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، دین کیا ہے، جائز ناجائز، حلال حرام کی اس بچے میں تمیز آ جائے. اور جب یہ تمیز آئے گی اس انسان کے اندر، اس بچے یا بچی کے اندر، تو زندگی کے ہر موڑ پر اس کا لحاظ کرے گا اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. لیکن جب بچوں میں بنیاد ہی نہیں ہے، تعلیم ہی نہیں بنیادی چیزیں ہیں، تو اس کو حلال کی، حرام کی، اور اس کو جو ہے توحید کی اور بھی بہت ساری چیزوں کو کیا علم ہوگا. تو اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ہر آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دینی تعلیم مت پڑھائیے، جو ہے چوتھی پانچویں اور مولوی مت بنائیے، اتنی تعلیم ضرور دلائیے. اپنے مکتب کو اتنا اسٹرانگ کر دیجیے کہ اس مکتب کے اندر بچہ پڑھ کے اگر 5 تک اگر بچہ، میں سمجھتا ہوں، قرآن کی تعلیم حاصل کر لے اور اسے اردو آ جائے اور اسے اچھی تعلیم، دعا درود وغیرہ جو بھی چیزیں وہ مضبوط ہو جائے، تو اب تو جو عربی کی کتابوں کو علماء نے اتنا سہل اور آسان کر دیا، سب کا ترجمہ کر دیا، اتنا ہندی میں، تو فارسی میں، تو انگلش میں، تو اس میں وہ بچہ یا بچی یا جو بھی پڑھنا چاہے وہ خود بخود قرآن حدیث پڑھ سکتا ہے. اسے مدرسے، بڑے مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن بنیادی تعلیم ہے مکتب. اگر مکتب کو آپ مضبوط کر لیں، لیکن آج ہم اور آپ اس پر دھیان نہیں دے رہے میرے بھائیوں. اس لحاظ سے مجھے بڑی خوشی اور بہت خوشی ہوئی کہ مختصر وقت میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دنوں کی پیداوار یہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے مدرسہ اور یہ مسجد کہنا چاہیے زیادہ دنوں کی پیداوار نہیں.